مجھے یہ بتائیں جمال، آپ لاہور کو مس نہیں کرتے؟ آپ کو لندن ٹھیک لگتا ہے؟ نہیں، لاہور تو دل میں ریپرزینٹ کس طرح کرنا ہے. ہم سب اوورسیز ایک ساتھ ساتھ سفیر بھی ہیں نا اپنے ملک کے. کووڈ ونڈو میں نے کی تھی جو اس وقت کوئین الزبتھ ہاسپٹل برمنگھم میں پرماننٹلی ڈسپلیڈ ہے. جب وہ ایک بلڈنگ میں جاتے تھے تو اس میں پوری ببلیکل سٹوری آپ کو اسٹین گلاس کے تھرو لوگوں کو بتائی جاتی تھی. ساتھ سرون چل رہا ہے، ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس بیک گراؤنڈ میں وہ بہت بڑا ویژول ایک سینما کا کام کرتا تھا یا ایک ٹی وی اسکرین کا کام کرتا تھا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوڈ آرٹ ود فائزہ. جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ ہر ایپیسوڈ میں آپ کو ایک ایسے مہمان سے ملوائیں گے جو آل اراؤنڈ دا ورلڈ اپنی صلاحیتوں کا لوہا پہلے سے منوا چکے ہیں. جمال مصطفیٰ ہمارے ساتھ UK سے موجود ہیں. انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کی جو انٹرسٹ کا فوکس ہے وہ آرٹ کی کس فارم میں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جمال آپ؟ اللہ کا شکر ہے. فائزہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ ٹو سی یو. سیم ہے. آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں آج کل، بہت اچھا کر رہی ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سو جمال، شروع یہاں سے کرتے ہیں. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. آپ نے تعلیم حاصل کی پنجاب یونیورسٹی سے اور اس کے آگے خود آپ بتائیں گے. میں پچھلے تقریباً 21-22 سال سے تقریباً برطانیہ میں مقیم ہوں اور تقریباً 20 سال سے ایز اے اسٹین گلاس آرٹسٹ کام کر رہا ہوں، اور اب مینلی میرا میڈیم جو ہے وہ گلاس ہی ہے پچھلے اتنے عرصے سے. تو جمال آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے گرافک ڈیزائن میں ایم ایف اور اس کے بعد جو آپ نے یہ فیلڈ چوز کی ہے اسٹین گلاس آرٹسٹ، یہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ لائن کیسے چوز کی یا اس میں آپ کو انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا؟ فائدہ اصل میں گلاس ایز اے میڈیم بڑا انٹرسٹنگ میڈیم ہے. آپ اگر ایز این آرٹسٹ تو آپ کسی بھی میڈیم میں کام کرتے ہیں تو وہ آپ بنیادی جو آپ کے عناصر تو وہی ہوتے ہیں، رنگ، کلر، کوئی بھی چیز اپیل کرتی ہے. اصل میں میرا ویسے اسٹین گلاس میں آنا تو کافی اتفاقاً تھا، آپ اسے کہہ لیں کہ میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ میری جو کریٹو سکلز ہیں، اسپیشلی جو ٹریڈیشنل سکلز ہیں، جو کلاسیکل ٹریننگ تھی ہماری، اس کی جو سکلز بیسڈ ٹریننگ تھی اصل میں ہماری. تو اور مجھے بچپن سے آپ کو ڈرائنگ کا بھی شوق تھا، اور مجھے شروع سے ہیومن فگر اور ہیومن پورٹریٹس کافی اپیل کرتے تھے. تو بیسکلی آئی واز لوکنگ فار سم تھنگ وچ واز مور کلوزر ٹو دیٹ اسکلز آف مائن، بیسکلی جو میری آپ سمجھ لیں کہ اسٹرینتھ تھی ایز این آرٹسٹ، ایز اے کرافٹ مین. تو اسٹین گلاس میں اصل میں جو ٹریڈیشنل اسٹین گلاس ہے وہ پیورلی یورپین آرٹ فارم ہے. تو اس میں ابھی بھی وہ اولڈ ماسٹرز کی طرح سے کام ہوتا ہے، آج بھی ویسے ہی وہ کام ہوتا ہے جس میں آپ کو ڈرائنگ کرنی ہوتی ہے لائف سائز میں. تو میرا انیشیل انٹرسٹ تو اس طرح سے ہوا تھا، اور میری جو جس UK کی ایک ہسٹوریکل کمپنی تھی جون ہارٹ مسٹر گلاس اسٹوڈیو، جن کے لیے میں کام کرتا تھا، وہ بھی اس وقت اس طرح کا کوئی ان کو آرٹسٹ چاہیے تھا کہ جو ان ٹریڈیشنل سکلز میں مہارت رکھتا ہو. جمال مجھے یہ بتائیے، آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی بیسیکلی جو ایکسپرٹیز ہیں، آپ نے MFA میں السٹریشن میں اسپیشلائز کیا. تو کچھ ایسا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو یہ انسپریشن ہوئی یا آپ کو ایزی لگا اس طرف آنا؟ فائزہ اصل میں اگر آپ السٹریشن کی بات کریں میرے اسٹوڈنٹ لائف میں، تو اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ میں ڈیزائن میں، چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا گرافک ڈیزائن کا، لیکن مجھے بائی دا سیکنڈ ایئر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ گرافک ڈیزائن میں میری کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اور میں نے اپنے آپ کو کبھی ڈیزائنر سمجھا بھی نہیں، کہا بھی نہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے زیادہ انٹرسٹ تھا کریٹو اسکل بیسڈ یا فائن آرٹس سے زیادہ میرا جھکاؤ زیادہ ہو گیا تھا. لیکن چونکہ میرا سبجیکٹ گرافک ڈیزائن تھا تو میں اس میں بہت زیادہ تو نہیں اس طرف جا سکتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ گرافک ڈیزائن میں ہمارے پاس ایک آپشن تھی السٹریشن میں کام کرنے کی، کہ جس میں آپ کی زیادہ وہ والی سائڈ سامنے آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ بھی اس وقت بھی وجہ یہی تھی کہ میں السٹریشن کی طرف گیا ہی بنیادی طور پہ اسی وجہ سے تھا کہ اس میں زیادہ اسکل بیسڈ کام تھا. جو اسٹین گلاس ہے وہ میڈیم کے لحاظ سے تو بالکل مختلف تھا، لیکن بنیادی طور پہ جو اس کا ایلیمنٹس ہیں وہ سارے ٹریڈیشنل ہی تھے، اسکل بیسڈ ہی تھے. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ کریٹو پروسیس ہے بہت مشکل قسم کا، پرابیبلی آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں واک تھرو دیں کہ یہ پروسیس کس طرح سے اسٹین گلاس سٹارٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں اس کا جو کمپلیشن ہے
اینڈ دین اس کی ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں. فائدہ گلاس جو ہے وہ اصل میں میرا خیال ہے کہ جیسے کتنے ہی میڈیم دنیا میں موجود ہیں تو گلاس ان میں سے ون آف دوز، لیکن اس کی ہیومن فیسینیشن ہماری اس کے ساتھ کافی پرانی ہے، اور ایون انڈیویجولی بھی اور ہسٹوریکلی بھی انسانوں کی. اگر آپ گلاس کو اس طرح سے دیکھیں کہ مطلب ہم بچپن سے گلاس کے ساتھ ایک ہماری اس طرح سے فیسینیشن ہے کہ اگر آپ جو اس کی ایک تو ٹرانسلوسنٹ نیچر ہے، وہ کلیئرٹی ہے اس کے اندر، ٹرانسلوسنٹ ہے، فریجائل ہے. لیکن اگر آپ کلرڈ گلاس کی بات کریں، خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو ماربلز بچپن میں ہوتے تھے، وہ آپ کو بڑے بڑے ہر بچے کو فیسینیٹ کرتے تھے. بنٹے. ماربلز میں خود بھی مجھے یاد ہے کہ ہم بنٹوں میں جب آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے تو وہ ایسے لگتا تھا کہ ایک پوری دنیا ہے. تو گلاس واقعی میں یونیورس. تو اصل میں وہ فیسینیشن ہے، the way glass interacts and reacts with light. اور اصل میں وہ اس کا لائٹ کا اس کے اندر سے گزر کے آپ کے تک آنا، یہ اصل میں اس کی وہ ایک آرٹسٹک کوالٹی ہے جس کو پھر ہسٹوریکلی ہیومن اسپیشلی کریٹو لوگوں نے ایکسپلوئٹ کیا یا یوز کیا. سو بیسیکلی چیلنج پسند ہے آپ. چیلنج تو زندگی کا نام ہی چیلنجز کا نام ہے، وہ تو آپ کچھ بھی کریں چیلنج تو پھر. یو کے میں جا کے آپ ایک تھوڑے سے اس کو جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں تھوڑا ببلیکل آرٹ ہے یہ یا تھا، اس میں ایز پاکستانی آپ انٹر ہوئے، پاکستانی فرام دس سائڈ آف دا ورلڈ، تو یہ کیسا کچھ ڈفرنٹ لگا، کیا لگا؟ اصل میں ہسٹوریکلی یہ پیورلی یورپین آرٹ فارم ہے. اگر آپ گلاس کو دیکھیں تو گلاس گلوبلی مختلف طرح سے یوز ہوا ہے ایز اے میڈیم، لیکن جو اسٹین گلاس ٹریڈیشنل اسٹین گلاس ہے اٹس پیورلی یورپین آرٹ فارم، اور وہ کافی پرانا ہے. مطلب ویژول سینما آف دا پیپل ہو وزٹ چرچ بیسکلی. اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں دیکھیں تو جیسے ہمارے آگے کمپیوٹر اسکرین ہے، ابھی بھی ہم بیٹھے ایک کمپیوٹر اسکرین کے تھرو بات کر رہے ہیں، اور اس اسکرین کے اندر سے امیج آ رہا ہے، وہ امیج پیچھے اس کے لائٹ اس کے پیچھے ہے، اور ہم بات بھی اس کے تھرو کر رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلے اگر آپ سب سے پرانا دیکھیں کہ کیا وہ امیج تھا جس کے لائٹ جس کے پیچھے سے آپ کو نظر آتی ہے امیجز، وہ گلاس اصل میں اس کی ٹرانسلوسنٹ نیچر کی جو بات کر رہا تھا کہ آپ جب ایک گلاس پہ کوئی آرٹ فارم بناتے ہیں یا امیج بناتے ہیں اور لائٹ پیچھے سے آتی ہے تو اٹس ویری فیسینیٹنگ. آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس لیپ ٹاپ ہے، ٹیلی ویژن ہے، تو ہم یہ چیزیں اب تو اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. تو لیکن یہ اس زمانے کا سینما تھا جس کے طریقے سے یورپینز کو ایجوکیٹ کیا گیا، ریلیجس سٹوریز ان تک پہنچائی گئیں. جب وہ ایک بلڈنگ میں جاتے تھے تو اس میں پوری بیبلیکل سٹوری آپ کو اسٹین گلاس کے تھرو لوگوں کو بتائی جاتی تھی، ساتھ سرمن چل رہا ہے، ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس بیک گراؤنڈ میں وہ بہت بڑا ویژول ایک سینما کا کام کرتا تھا یا ایک ٹی وی اسکرین کا کام کرتا تھا. جی بالکل، یہ گلاس کی نیچر ہے اس طرح کی کہ گلاس جو ہے وہ آپ کی خوبصورتی تب ہے گلاس کی جب اس کے پیچھے لائٹ جب تک نہ ہو. جیسے آپ لائٹ ہٹا دیں گے تو خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. کہ آپ لائٹ اس کو کیسے کریں گے رینج، آپ نیچرل لائٹ ہوگی کس طرح سے ہوگی، تو یہ سارا اس پارٹ آف دا کریٹو پروسیس ان اسٹین گلاس میکنگ. اچھا، یعنی کہ جو جس جگہ پہ آپ کا آرٹ ڈسپلے ہونا ہے اس میں لائٹ کی ڈائریکشن بھی میٹر کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. اس میں تو اسٹین گلاس میں تو یو مسٹ ہیو لائٹ ان دا بیک گراؤنڈ. آپ کی مطلب آپ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے اس کا کہ آپ کوئی بھی پینٹنگ، کوئی بھی ایگزیبیشن جب ہم لگاتے ہیں یا پینٹنگز لگاتے ہیں یا اسکلپچر ڈسپلے کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ اوپر سے، فرنٹ سے، سامنے سے پینٹنگ پہ یا آپ کے آرٹ ورک پہ کیسے پڑ رہی ہے. ہمیں ایز اے اسٹین گلاس آرٹسٹ میکرز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے لائٹ لازمی ہونی چاہیے، تو ہمیں فرنٹ پہ لائٹ نہیں چاہیے ہوتی، ساری لائٹ بیہائنڈ دی آرٹ ورک ہوتی ہے. اصل میں اسی ایک ہی اسپاٹ پہ جا کے پینٹ کرتے تھے، اور وہ کرتے کیا تھے، اسٹڈی آف لائٹ کرتے تھے کہ وہی جو سبجیکٹ یا ویو ہے وہ مختلف لائٹس میں کیسے لگ رہا ہے اور کس طرح سے وہ نظر آتا ہے مختلف لائٹس میں. تو آپ یہ چیز آپ اسٹین گلاس کے اندر مطلب اس کے اندر ان بلٹ ہے کہ آپ ایک امیج کے پیچھے اور اب نیچرل لائٹ کے اگینسٹ جب اس کو ڈسپلے کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا سگنیفیکنٹ پروجیکٹ جو کہ آپ کے لیے بڑا ہی چیلنجنگ ہوا ہو اور اس میں کرنا کچھ ہو، نکل کچھ گیا ہو، اور کیونکہ گلاس کے اوپر آئی تھنک کہ ریموویبل ہوتا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو ون اسٹروک اینڈ دین you're there. Over 20 years of experience now, I'm not just producing new stained glass. I also work in restoration. I'm also part of conservation of medieval stained glass. So I've been part of such projects کہ جہاں پہ
کچھ میڈیول گلاس کو ہم نے کنزرو کیا, یا مجھے آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں مجھے 19th سینچری 18th سینچری 20th سینچری کا کوئی اسٹینڈ گلاس ریسٹور کرنا ہوتا ہے. اینڈ یو آر آلسو میکنگ نیو ونڈوز آل دا ٹائم اینی وے. لیکن اس میں سب سے زیادہ چیلنجنگ آپ نے پوچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مزہ بھی اسی کا ہی آتا ہے, اور سب سے زیادہ چیلنجنگ بھی جو ہوتا ہے وہ ریسٹوریشن ہے, جس میں آپ کو کسی اور آرٹسٹ, کسی اور اسٹوڈیو کو ایک ہسٹوریکل ونڈو کے کچھ حصے ریپروڈیوس کرنے پڑتے ہیں, یا آپ کو ان کے اوپر, کیونکہ اس گلاس تو اٹ بریکس, لیکن چونکہ اسٹین گلاس از آلویز ان فریگمنٹس, so few fragments got broken for example in an accident, تو آپ کو صرف اتنے حصے دوبارہ سے پروڈیوس کرنے ہیں. یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ ماسٹرز کے کام کو ریسٹوریشن میں کر رہے ہیں, آپ کو یہ موقع ملا ہے, تو دیٹ مینس کہ آپ ایک قسم کا ریلیو بھی کر رہے ہیں, رائٹ؟ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. Exactly true. تو مثلا مثال کے طور پہ Pugin is one of the famous architect of Britain. John Hardman is one of the famous stained glass artists. So I've restored many of their work. I've recently reproduced an 1868 window which was based on Pugin's design. تو وہ اب بالکل اس سے ملتی, اس ٹیمپلیٹ کے اوپر بیس کر کے آپ نے نئی ونڈو بنانی ہے. تو لیکن once you've done it, it's so satisfactory, it's so therapeutic کہ آپ you are able to reproduce basically. So, and especially what I always gain and love is the new learning in that process. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک میرے پاس ریسٹوریشن کا کام آیا تھا کہ جو ہمارے یہاں پہ کوائٹ فیمس کاسل ان انگلینڈ, کارڈف کاسل میں اسٹین گلاس ایک فیمس آرٹسٹ ہے ولیم برجس کی ونڈوز وہاں پہ تھیں. تو ولیم برجس کی بروکن ونڈوز, اب گلاس ہے تو بچے بھی, مثلا کیا ہوا تھا کہ کچھ بچے وہاں کاسل میں پھرنے آئے ہوئے تھے, ان کے پاس پیلٹ گنز تھی, انہوں نے کوئی نشانہ لے کے تو کچھ فائرنگ کی, تو اس سے کچھ 6 pieces آف دا ونڈو گاٹ بروکن. تو ان 6 ٹکڑوں کو دوبارہ پینٹ کرنا تھا. تو آئی تھاٹ دیٹ ول بی فن. سو جب وہ پروجیکٹ میرے پاس آیا تو مجھے لگا یہ تو آسان سا ہی ہے, یہ تو تھوڑی سی ڈریپری ہے, تھوڑی سی, مطلب دیٹ واز ناٹ چیلنجنگ ویژولی. تو مجھے لگا یہ تو آسان سی ریسٹوریشن ہوگی. تو لیکن فائدہ جب میں نے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اپنی لائٹ باکس کے اوپر کام شروع کیا تو آئی واز سرپرائزڈ. اس میں اتنی فائن لائنیں تھیں کہ مائی برش کوڈنٹ ایون, اس کے بالکل بھی قریب نہیں تھی فائننس جو اس لائنز میں تھی. اور میں آئی گاٹ ریئلی فرسٹریٹڈ, فیڈ اپ کہ یہ کیوں نہیں میں ویسی کر پا رہا, اور انہوں نے 200 سال پہلے کیسے اتنی اچھی کر لی. تو آئی کیپٹ تھنکنگ, سو دیٹس وین یو گیٹ دا ہیٹ کہ آپ ایز اے ریسٹورر کہ آپ یو ٹریول بیک, آپ سوچتے ہیں کہ اس نے اس وقت کیسے کیا ہوگا. تو مجھے اس وقت یاد آیا کہ ہمارے یونیورسٹی کے کورس میں جو ہم نے لاہور میں کیا تھا, اس میں ایک سبجیکٹ تھا منیچر پینٹنگ کا. انفارچونیٹلی ہمارے اس وقت کے استاد ہمیں وہ ہم میرا خیال ہماری ایک ہی کلاس ہوئی تھی اس میں پورے سال میں, لیکن اس ایک کلاس میں ہمیں یہ پتا تھا کہ منیچر کے برشز گلیری کے بالوں سے ہم بناتے ہیں. کین یو امیجن کہ آئی کیپٹ تھنکنگ. اور ابھی ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ماڈرن برشز ہیں وہ آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, 0 کا برش یا 00 کا برش از کنسیڈرڈ the finest brush. Quite few squirrels tails. Then I made my own brushes and I made brushes of 1 hair and 2 hair, and once I've done it تو اس کے بعد it was so easy to draw those lines. اور مجھے اس سے یاد آ رہا ہے کہ بہت ساری گلہریاں قتل ہوئی تھیں اس پروسیس میں, اور وہ برش بنانے میں آئی ریمبر کہ کوئی دم کاٹ کے لایا تھا آئی تھنک کلاس میں, مجھے لگتا ہے. میرے پاس ابھی بھی مختلف جانوروں کی دمیں پڑی ہیں, اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو. نہیں, مجھے نہیں چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس آرٹ میں, سنس یہ زیادہ تر ہسٹوریکل, بیبلیکل یا یورپین آرٹ ہے, اس میں کوئی پرسنل کنیکشن بھی ہو جاتا ہے آپ کا, یا کوئی ایسا اسپیشل پیس ہو جس میں کہ اپنا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہو کہ وہ اپنائیت ایسی جیسی ہوتی ہے نا اپنے آرٹ سے ہو جاتی ہے, سو اینڈ if there is any story behind it تو وہ شیئر. کووڈ ونڈو میں نے کی تھی جو اس وقت کوئین الزبتھ ہاسپٹل برمنگھم میں پرماننٹلی ڈسپلیڈ ہے, اور وہ ایک مجھے اس چیز کا پرسنلی اس کا کافی میں نے اس کو انجوائے کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جب کووڈ کا ایکسپیرینس ہم سب کا اس طرح کا تھا کہ پوری دنیا ایک نئے ایکسپیرینس سے گزری تھی, کم از کم ہماری جنریشن, کہ پوری دنیا ایک عجیب و غریب ایکسپیرینس سے گزری تھی. اب ہم پیچھے جب چیز چلی جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, لیکن اگر آپ اس ٹائم کو یاد کریں
تو وہ واز اے یونیک ایکسپیرینس آن اٹس اون کہ ہم سب گھروں میں بند ہو گئے تھے. اور وہ تو یو کے میں کچھ جس طرح سے اس کو لیا تھا, یو کے میں کیا تھا کہ ہم یہاں پہ این ایچ ایس کا جو سسٹم ہے, ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ چونکہ فری ہے, اور اس کی ایک بڑی ایک یو کے کی جو 2-3 اچھی چیزیں ان میں سے ایک چیز این ایچ ایس ہے یہاں کا ہیلتھ سسٹم. دنیا میں ڈاکٹرز ڈیڈیکیٹڈ تھے, لیکن یہاں پہ چونکہ وہ تو اس وجہ سے پھر کیا انہوں نے ایک ٹریڈیشن بنا تھا یو کے میں کہ ہر تھرسڈے کو 6 بجے شام کو پورے لوگ گھروں سے باہر نکل کے تالیاں بجاتے تھے. جی, وہ کلیپنگ, نیشنل کلیپنگ ہوتی تھی کہ ہم گھروں سے کہیں جا تو سکتے نہیں, لیکن اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے صرف ہم تالیاں بجاتے تھے. اور یہ پورا انگلینڈ یہ کر رہے ہیں ہر روز 6 بجے شام کو. اور یہ تالیاں بجتی تھیں نیشنل ہیلتھ ورکرز کے لیے, جو کہ ہم گھروں میں تھے لیکن وہ کام کر رہے تھے. ہاں اس ہاں کے ہاں اوپر جو میں نے جو ایک اسٹین گلاس ونڈو ڈیزائن کی تھی, جو کہ پھر ہاسپٹل میں جا کے لگی, اس میں میں نے پھر ڈپکٹ کیا تھا سائڈ پہ ہینڈ کلیپنگ, اور اچھا اس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو سیلیوٹس میں ڈسپلے بھی کیا, مطلب پینٹ بھی کیا تھا, جس میں آپ کی ہر طرح کی ملٹی کلچرل کمیونٹیز, ڈاکٹرز, نرسز میں ہر طرح کے آپ کو ملتے ہیں. تو وہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کا جو ایک اچھی چیز اسپیکٹ ہے, وہ بھی میں نے اس میں ڈپکٹ کیا تھا. اچھا جمال, یہ تو بڑا لمبا چوڑا آپ کا پورٹ فولیو ہے اور بڑی ایکسپرٹیز اور سارا کچھ آپ جو کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ماشاء اللہ وی کین ٹیک دس پرائڈ ایز پاکستانی کہ آپ وہاں ایک ٹوٹلی یورپین آرٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور آرٹسٹ کر رہا ہے اس طرح سے وہاں. بہت بہت کم لوگ ہیں. مطلب ویسے ایک تو اسٹین گلاس ویسے ہی بہت اسپیشلائزڈ کرافٹ ہے. سیکنڈلی اس میں ٹریڈیشنل اسٹین گلاس جو ہے وہ اور زیادہ لمیٹڈ ہے. ایک اور فیمیل مسلم آرٹسٹ کو جانتا ہوں, لیکن وہ یہاں پہ ان کی پیدائش یو کے کی ہے. میرا بیسک مقصد بھی یہی ہے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا, اس پلیٹ فارم کا, کہ اسی طرح ہی ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ان لوگوں کو اجاگر کریں جو کہ بہت ڈفرینٹ فیلڈز میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں, لیکن موسٹلی ہم اسٹیریوٹیپیکل چیزوں کو ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں. جمال, ایز این اوورسیز پاکستانی آپ کے پاس اتنا اچھا ایکسپیرئنس ہے. How do you see the current situation in Pakistan as an artist, art کی فیلڈ میں بھی, اور as a person in Pakistan? میں ویسے تو اگر آپ میں پاکستان کے آرٹ کے حوالے سے دیکھوں تو اوور دا ایئرز اس میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں, اور بہت ینگ جنریشن جو خاص طور پہ آرٹسٹ کی اب آپ کے ہمارے سامنے آئی ہے, وہ ان میں سے کچھ نے گلوبلی اپنا نام بھی پیدا کیا ہے, اور ناؤ دے آر پارٹ آف دیٹ گلوبل کمیونٹی. اگر آپ یاد کریں تو ہمارے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس دور میں کوئی ایک آدھ نام ہوتا تھا, 2-3 نام ہوتے تھے جو گلوبلی انٹرنیشنلی ریکگنائز تھے, جن کا نام جانا جاتا تھا. جبکہ اب آپ دیکھیں تو اب تو کافی نام جو ہے وہ گلوبلی آپ کو نظر آتے ہیں. یہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ زبردست کام کیا ہے مین وائل, اینڈ دیٹس وائی اتنے سارے چینلز ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر ہر ٹائپ آف آرٹسٹ جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ ہاں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا بیسکلی ڈیجیٹل جو ریولوشن کس کو کہتے ہیں وہ آیا, اس کے بعد سے کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں. اس کا پوری ایک انڈسٹری ہمارے سامنے آئی ہے. موونگ امیج کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس میں ویڈیوز اور اس طرح کے کافی وینچرز ہیں. اب گھر گھر گاؤں چیزیں پہنچ گئی ہیں, تو ہر ایک کے پاس یہ, اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس وہ اویلیبلٹی نہیں ہے. ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے اینالوگ سے ڈیجیٹل کا سفر ایکسپیرینس کیا. تو پن ہول کیمرہ ایگزیکٹلی ہم نے وہ ڈارک روم والی ڈیولپمنٹ اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے ابھی جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل کے ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور ہر بندہ فوٹوگرافر بن گیا, تو اس میں اصل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اس میں پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہر بندہ بن گیا فوٹوگرافر, اور آپ کی وہ ڈیولپمنٹ اسکلز ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہیں کہ آپ نے اب اس کیمرے کو کیسے استعمال کرنا ہے, تو وہ ایک ہمیشہ مجھے لگتا ہے لیک کرتی ہے. ہم اس سے بھی آگے جب نکلیں گے. اب آج کل اے آئی کی بات ہر جگہ ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی کو میں دیکھ رہا تھا کہ اب اے آئی آ گیا تو آرٹسٹوں کی چھٹی ہو گئی ہے. ہم بہت ایکسٹریم پہ سوچتے ہیں چیزوں کو. اب میرے نزدیک اے آئی ایک اور انڈسٹری, ایک اور اپرچونٹی ہے جو کہ بڑی زبردست ہوگی. اس کی اپنے ریکوائرمنٹ ہوں گی, اس کی اپنی ایک چیز ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اے آئی کا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو اٹس آلویز گونا بی آرٹیفیشل. So there has to be an real intelligence input behind that artificial intelligence. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ چیز آتی ہے تو بالکل ہی پچھلی obsolete ہو جائے گی یا بالکل ہی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے دونوں سائڈز دیکھنی چاہیے, اور وہ بیلنس پوائنٹ آف ویو پھر آپ کا بنتا ہے, اور آپ اس کو
ایکسپلॉइट भी और तरह से करते हैं उस मीडियम को या उस नई डिस्कवरी को। कि अभी जो सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड है राइट नाउ, जो इस वक्त अनरेस्ट है दुनिया में, और हम देखते हैं बहुत सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है जो पहले ज़मानों में हिस्ट्री में अगर कुछ होता था तो एक जगह पे रहने वाले को दूसरी जगह की थोड़ी नज़र आती, लेकिन अब हम बहुत सारा कुछ देख रहे हैं, बहुत डिस्ट्रक्शंस देख रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट आप क्या फील करते हैं? इनपुट हम आर्टिस्ट का देखते हैं ना, पुराने 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी या उससे पहले, उस वक्त ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल थी ये चीज़, एज ए जब आप एज ए विजुअल आर्टिस्ट इस पे बात करते हैं। लेकिन मुझे बात लगता है कि उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा सामने आई है आपके सोशल मीडिया पे। तो वो असल में वो वही हो रहा है काम, तो अब सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। तो अगर आपको लगेगा कि एक पेंटिंग, मसलन अभी भी कई पेंटर्स जो हैं वो आप देखें पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, कई पेंटर्स इस तरह से हैं जो कि अपना आर्ट सारा उनका बेस इस पे है। जमाल, मज़े की बात यह है कि मैं अमेरिका में बैठ के बात कर रही हूँ और आप यूके में बैठे हुए हैं, बात हम कर रहे हैं उर्दू में, तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है। ओवरसीज पाकिस्तानी होने के बावजूद, इन जगहों पर रहने के बावजूद, हमारी कनेक्टिविटी हमारी ज़बान ही है। तो आपको नहीं लगता कि ये कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है। लैंग्वेज का एक बड़ा अपने साथ लेके चलती है, तारीख लेके चलती है, बैकग्राउंड लेके चलती है। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है एज ए हमारी दोनों चीज़ें, मसलन इंग्लिश ज़बान का एक और हक है अदा करने का और उर्दू ज़बान का एक और है हक अदा करने का। तो इसमें मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। अमजद साहब से एक मुलाकात बर्मिंघम में हुई थी एक दफ़ा, तो वो ज़ुबान की बात हो रही थी, तो उसमें वो उन्होंने बताया कि एक मर्तबा उन्हें एक खातून गुजरांवाला में मिली। अब वो अपनी तरफ से बड़ा उर्दू का हैवी लफ्ज़ बोलना चाह रही थी, तो उन्होंने अमजद साहब को मिलकर कहा, सर हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप तो हमारा नक्शे पाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि उसने उनको ये नहीं पता था कि नक्शे पाँ का मतलब क्या है, लेकिन उनको लगा था कि मैंने उर्दू का कोई अच्छा सा सकीन लफ्ज़ बोलना है। तो वो आपने वो उसमें बात की पा है। जमाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत मज़ा आया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके साथ हमने रीडिस्कवर किए, आर्ट की बहुत सारी फॉर्म्स को जाना, और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? फ़ायज़ा, आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और मैं पॉड आर्ट विद फ़ायज़ा के प्लेटफ़ॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों से कहूँगा कि इसको फ़ॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों के साथ शेयर करें। और मेरी ये ख्वाहिश और मेरी दुआ है कि आपका जो चैनल है वो पले, बढ़े, फूले, फले और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच अगेन। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे ये गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए पॉड आर्ट विद फायजा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम